وہ ہستی جو قیامت کے دن ایسا سجدہ کریں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، ایسا طویل، ایسا عاجزی سے بھرا سجدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگے کیا مانگتے ہیں۔ وہ کہیں گے یا رب میری امت میری امت، اور بار بار اپنی امت کے لیے مانگتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ یہ کون سی شفاعت ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ پھر ہم کیسے ان کی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کے طریقے پر سوال اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں میری مرضی، میری روایات، میرے ٹرینڈز؟ اپنے ٹرینڈز کو بھول جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ جتنا چاہے مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا سر اٹھائیے، مانگے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو ذرا سوچئے، ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہمارے ٹرینڈز ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ قیامت کے دن صرف سنت چلے گی، نہ کوئی رسم و رواج کام آئیں گے، نہ ہی آپ کے ٹرینڈز۔ اور اگلی بار جب آپ دین میں اپنی مرضی شامل کرنے لگیں تو کوشش کیجئے گا کہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، پھر انہیں مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں یعنی بدعات پیدا کیں۔ تو ذرا تصور کیجئے اگر وہ ہم ہوں اور ہمیں کہا جائے آپ نے سنت چھوڑ دی تھی، آپ نے احکام الہی کو نہیں مانا تھا، آپ نے دین میں اپنی مرضی شامل کی تھی، تو آج فیصلہ کیجئے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میری مرضی ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ہمارے ٹرینڈز ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری مرضی ہے، بلکہ ہم اسلام کا طریقہ اپنائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن نجات اسی میں ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور احکامات الہی کو مانیں۔